إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز من قائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. میرے معزز اور محترم عزیز بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت جو کہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، داتا اور حاجت روا ہیں، خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا جن کو احاطہ شمار میں لانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان بے بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اور ادراک تو وہ کر سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ زبان، اس کا انسانی جسم میں بہت مقام ہے، یہ جسم انسانی کی ترجمان ہے، انسان کے خیالات اور افکار کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اگر یہ صحیح استعمال ہونے لگے تو ہر نیکی اور خیر کا جڑ بن جاتی ہے، اور اگر غلط استعمال ہونے لگے تو ہر لڑائی اور برائی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس کا بھلائی اور برائی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جو انسان اس کو بے لگام اور آزاد رکھتا ہے، یہ زبان اسے ہلاکت اور بربادی کے رستے کی طرف لے جاتی ہے، اور جو انسان اسے شریعت کی لگام ڈال دیتا ہے وہ اس کے شر اور فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگے تو اسے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کی گفتگو اور کلام کیسی ہونی چاہیے، اور ہم اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، یہی 3 نکات میری آج کی گفتگو کا محور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے سوال ہوا ایُّ الاسلام افضل، اللہ کے رسول
کون سا انسان ہے جو سب سے افضل مسلمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وہ انسان سب سے افضل مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بے لگام نہیں کرتا، وہ بد کلامی اور چرب زبانی کا اختیار نہیں کرتا، اور یہی مسلمان کے اچھے ہونے کی بھی دلیل ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دیکھنا چاہتے ہو اس کا اسلام خوبصورت ہے یا اسلام کے اندر یہ بھی کامل نہیں ہوا، اس کی گفتگو کو دیکھا کرو۔ اگر وہ فضول گفتگو کرتا ہے، بد کلامی کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کی پکڑیوں کو چھانتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، ایسا انسان حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان سب سے اچھا مسلمان تب بنتا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے وہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بلکہ زبان کی حفاظت کرنا ایمان کی درستگی کا بھی باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی انسان کو اس وقت تک ایمان درست بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہو سکتا۔ دل کی دنیا بدل جائے، دل میں غلط تخیلات نہ آئے، کسی کے خلاف سازش نہ رچی جائے، بلکہ وہاں خیر کے تخیلات جنم لیں اور وہاں سے کسی کے لیے اچھے ارادے اور تمنائیں پھوٹیں۔ جب دل درست ہو جاتا ہے، کیونکہ دل یہ ایمان کا منبع اور مصدر ہے، یہی انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ جب برتن گندلا ہو جاتا ہے وہاں جو چیز بڑی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی انسان کا اس وقت تک ایمان درست ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہو سکتا۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس وقت تک دل صاف اور پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زبان صحیح ہو جائے، خیر کے جملے بولنے والی بن جائے، وہ کسی کے ہمدردی کے جذبات اپنی زبان سے بولتا نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ، صحابہ یاد رکھنا، جس انسان کے اس کا پڑوسی پریشان ہے، تنگ رہتا ہے، اس کے برے بار کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے، ایسا انسان کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اس سے پریشان رہتے ہیں اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے برے بار کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا وَإِنَّ مِنْ أَشْرَارِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ الَّذِي يَطْرَقُهُ النَّاسُ خَشْيَةَ فَحْشِهِ أَوْ شَرِّهِ، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نزدیک سب سے برا اور شر پسند وہ انسان ہوگا جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ بد زبانی کرتا ہے، یہ چرب زبانی کرتا ہے، اگر اس سے ملاقات ہو گئی تو اپنی زبان گندلی کرنا پڑے گی، اس کی فحشگوئی کی وجہ سے لوگ اس سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، لوگوں کا رب بھی اس سے دیکھنا پھر گوارا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، بلکہ ایمان اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ انسان اپنی زبان کو گندلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جس کو اللہ پہ ایمان ہے، جس کو یوم آخرت پہ ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی گفتگو کہے، خیر کے جملے بولے، ورنہ خاموشی اختیار کر لے۔ زبان کی حفاظت کرنا اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ ابن آدم جب صبح کرتا ہے جسم کے سارے اعضاء
انسان کی زبان کی سامنے گزارش کرتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، فإنما نحن بک، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تم درست رہی ہم بھی درست رہیں گے، ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں گے، وإن أعوججت أعوججنا، اگر تم میں ٹیڑھ پن آ گیا ہمیں بھی پھر ٹیڑھا ہونا پڑے گا، تمہیں تو غلط گفتگو کر کے منہ کے اندر چلی جانا ہے، مار تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گی، جہنم کی آگ میں تو ہمیں چلنا پڑے گا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، بلکہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو نجات کے رستے کی طرف لے جاتا ہے۔ من صمت نجا، جو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ انسان نجات پا لیتا ہے۔ عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ انسان کیسے فکروں سے، ہر فساد سے، بلکہ جہنم سے بھی نجات میں آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اندر 3 خصلتیں پیدا کر لو، 3 صفات کا بنا لو۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، یہ بدکلامی کی طرف نہ چلی جائے۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر تک محدود ہو جاؤ، بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو، یہی فتنے کی بنیاد بنتی ہے۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ جس انسان میں 3 صفات آ جاتی ہے وہ زبان سے برا بول نہیں نکالتا، اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں پہ رویا کرتا ہے، یہ انسان نجات کے رستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نجات کے رستے کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، بلکہ زبان کی حفاظت کرنا یہ جنت کی ضمانت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے اپنی زبان کی اور قوت باقی گارنٹی دے دیتا ہے کہ وہ صحیح استعمال کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، ایک مسلمان کی گفتگو اور کلام کیسی ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان جب گفتگو کرتا ہے تو اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ سلام سے کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو انسان اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے نہیں کرتا اس کا جواب ہی نہ دیا کرو۔ ہم کتنے بول ایسے بول جاتے ہیں، یہ رستہ کدھر جا رہا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، ان سارے بول سے پہلے کتنا ہی اچھا ہو میں اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کروں، اپنے بھائی کو سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا دینے کے ساتھ کروں۔ اور حدیث اس بات کو بھی بیان کرتی ہے فلا تجیبو، اگر وہ تمہیں سلام نہیں کہتا تمہیں بھی اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، ایک مسلمان کی گفتگو ہمیشہ خیر کے جملوں سے معطر ہوتی ہے، وہ بےہودہ گفتگو اور لغو گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کب کامیابی ان کے قدم چھومے گی؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ان کی نمازیں خشوع خضوع سے معطر ہوا کرتی ہیں اور ان کی زبان سے کبھی کبھی لغو بات نہیں نکلا کرتی، وہ بدکلامی چرب زبانی کو نہیں اپناتے بلکہ خیر کے جملے زبان سے ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی گفتگو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کلمۃ طیبہ لک صدقہ، انسان اگر زبان سے خیر کا جملہ نکالتا ہے جو کسی کے لیے ہمدردی کا جملہ بن جاتا ہے، کسی کے لیے خیر خواہی کا جملہ ہوتا ہے، لک صدقہ، یہ جملہ بولنا بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ادخال السرور فی قلب مسلم لک صدقہ، انسان ایسا جملہ بولے جو کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے، جو کسی کے جذبات کو معطر کر کے رکھ دے، اسلام کی روشنی کا جملہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایسا جملہ جو کسی کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے، لَكَ صَدَقَةٌ، یہ جملہ بولنا بھی اللہ اس کے لیے صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ وَلَا فِي حَيَاءِ الْكَلَامِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے ایمان کا لیول کیا ہے؟ وہ انسان کبھی فحش گوئی نہیں کرے گا، طعن و تشنیع نہیں کرے گا، لعن طعن نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی طعن و تشنیع نہیں کرتا، وہ کسی کو لعن طعن نہیں کرتا، بلکہ بد کلامی اور فحش گوئی نہیں کرتا، کبھی ایسی کلام کرتا ہی نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہوتی۔ ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ کے ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جو فحش گوئی اختیار کر لیتا ہے، بد کلامی اختیار کر لیتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے جس میں حیا ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر اپنے ایمان کے لیول کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، میں اچھا مسلمان بن جاؤں، کبھی کسی کے ارادے اور نیت پہ گفتگو نہ کریے گا۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس پر گفتگو کیا کریں، کبھی کسی کے ارادے پہ گفتگو نہ کریے گا۔ آج ہماری محافل ہماری مجالس ہوتی ہی کیا ہے؟ فلاں شخص اس رستے میں جا رہا تھا، لگتا ہے غلط رستے پہ ہوگا، یہ انسان ایسی بات کرتا ہے۔ لوگوں کے ارادوں پہ گفتگو کرنا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولنے لگ جانا۔ جو انسان کسی کے عیب تلاش کرنے نکل جاتا ہے اللہ اس کے یوں لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اللہ اس شخص کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوْ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا نِسَاءً، صحابہ جب معراج کی رات تھا میں نے جہنم میں دیکھا عورتوں کی کثرت ہے۔ قالوا بما یا رسول اللہ، عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط۔ عورتوں کے اندر دو صفتیں ایسی پائی جاتی ہیں جب یہ کسی پہ لعن طعن کرنا چاہتی ہیں پھر ایک شخص کا ملامت نہیں کرتی، پورے خاندان کو جمع کر کے ملامت کرتی ہیں، اور انسان کو ٹھکرانے والی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر شکر گزاری کم ہوتی ہے، ساری زندگی اچھا حسن سلوک کر لو، ایک حسن سلوک نہ ہو کہنے لگ جاتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم میں کبھی خیر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس حالت میں دو خصلتیں آ جاتی ہے وہ جب ملامت کرنے میں آتی ہے پورے خاندان کو شامل کر لیتی ہے اور ناشکری کی راہ اختیار کر لیتی ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جان کے دیکھا تو ان کی کثرت دیکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بابا يرفع الله بها درجات برضوان الله تعالى، لا يلقي لها بابا يرفع الله بها درجات۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسے پرواہ نہیں ہوتی یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ میرے لیے کتنا خیر کا باعث بن جائے گا۔ یرفع اللہ بها درجات، اللہ اسی ایک جملے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَابًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زبان سے ایسا جملہ نکال بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اسی بول کی وجہ سے وہ جہنم کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول ہم زبان سے جو بولتے ہیں کیا اللہ اس کا بھی مواخذہ کریں گے، کیا اللہ اس کا بھی حساب لیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ تو تم سوال کرتے ہو کیا اس بول کا بھی حساب ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ناک کے بل کسیلتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ماتھے کے بل کسیلتے ہوئے اللہ رب العزت جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ ان کا برا بول ہوگا، کفریہ بول ہوگا، کسی کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا، کسی کے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر کے جملے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، اپنے الفاظ کی حفاظت کیجئے، یہ اعمال بنتے ہیں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کیا کریں، یہ کردار بنتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کیا کریں، یہ آپ کی پہچان بنتے ہیں۔ جب انسان بد کلامی بولتا ہی رہتا ہے، برا بول اس کی زبان سے نکلتا ہی رہتا ہے، تو لوگ بھی اسے پھر غلط کہنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنی گفتگو میں اچھی گفتگو کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نياما۔ میں نے جنت میں جا کے ایسے بالا خانے دیکھے ہیں جو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، ایسے بالا خانے انسان ان کے اندر ہوگا تو باہر کی ہر چیز نظر آئے گی، اور اگر باہر ہوگا تو اندر کی ہر چیز نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں؟ لمن اطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وألان الکلام، نرم گفتگو کرتا ہے، چیخ کر گفتگو نہیں کرتا، نرم مزاجی والی گفتگو ہوتی ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ انسان کثرت گفتگو کو بنا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ صحابہ اس بات کو یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، مجھے سب سے پیارا وہ مسلمان ہے اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّرْسَارُ الْمُتَشَدِّقُ الْمُتَفَيْهِقُ۔ اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن سب سے دور وہ شخص ہوگا اور سب سے زیادہ میں ناراض اس شخص پر ہوگا جو باتونی بن جاتا ہے، کثرت کلام کرتا ہے، فضول گفتگو کرتا ہے، المتشدق ایسی گفتگو کرتا ہے اس میں احتیاط ہوتی نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو چھالا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، وہ فضول گفتگو کرتا ہے۔ المتفیہق وہ تکبرانہ گفتگو کرتا ہے، تھوڑا سا ایمان جاتا ہے اپنے علم کو جاننے کے لیے کسی کے سامنے بد کلامی پہ ابھر آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كسوة للقلب۔ صحابہ زیادہ گفتگو نہ کرنا، خیر کے جملے بولنا ورنہ خاموشی اختیار کرنا۔ جو انسان کثرت گفتگو اپنا لیتا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كسوة للقلب، جو کثرت گفتگو کرتا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ کے نزدیک سب سے دور انسان وہ ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُولِ الصَّمْتِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَجَمَّلُ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا۔ صحابہ جس انسان کے اندر دو صفات آ جائیں، ایسی خوبصورت صفات اللہ نے کسی اور شخص کو دی نہیں ہے، وہ دو صفات کون سی ہیں؟ اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی۔ انسان زیادہ خاموش رہتا ہے، اگر بولتا ہے تو اچھا جملہ بولتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔
کیونکہ کثرت گفتگو اور اسی زبان کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، اپنے آپ کو کوڑا دان اور ڈسٹ بن نہ بنائیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر بد کلامی، فحش گوئی اور بد کلامی کا کچرا رکھتے ہیں اور اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی انہیں مل جائے اور اپنا سارا کچرا اس پہ اور دے دے. تم اپنے آپ کو ڈسٹ بن کیوں بناتے ہو جب وہ بد کلامی پہ ادھر ہی آیا ہے؟ تمہیں اپنی زبان کو گدلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سائے پہ ہو کے اپنی زبان کی حفاظت کر کے عباد الرحمن میں نام لکھوا لینا چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان کا کسی جاہل سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے تو وہاں سلام کہتے ہوئے سائے پہ ہو جاتے ہیں، اپنی زبان کو بدلا نہیں کیا کرتے. میرے معزز اور عزیز بھائیو، ایک مسلمان کی گفتگو ہمیشہ سنجیدہ ہوتی ہے. وہ نرم گفتگو کرتا ہے، تحمل اور سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد الحدیث كسردكم يحدث حدیثا لو عده العاد لأحصى. اللہ کے رسول اتنا تیز گفتگو نہیں کیا کرتے تھے جتنی تم کیا کرتے ہو. آپ جب کوئی بات کہتے اتنی سنجیدگی اور تحمل سے کیا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کی گفتگو کے کلمات شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیا کرتا تھا. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فاصلا يفهمه كل من سمع. اللہ کے رسول جب بولا کرتے تھے آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، تحمل مزاجی ہوتی تھی، اور آپ کی ہر بات کو سننے والا سمجھ لیا کرتا تھا. میرے معزز اور عزیز بھائیو، ہم اپنی زبان کی کیسے اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، رحم اللہ امرأ تکلم فغنم او سکت فسلم. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو جب بولتا ہے تو خیر کا جملہ بولتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں سے معطل کر لیتا ہے، اپنے نام اعمال میں نیکیاں بھر لیتا ہے، او سکت فسلم یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیتا ہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. جس کو اللہ پہ ایمان ہے، جس کو یوم آخرت پہ ایمان ہے کہ ایک دن اس زبان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور یہی زبان اگر غلط استعمال ہونے لگی تو میرے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کا دن تو اتنا دردناک ہے، اس دن انسان کے خلاف یہ زبان بھی گواہی دے گی، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے. اللہ اس نے یہ بدکلامی کی تھی، اس ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کی طرف یہ چل کے گیا تھا. یقین رکھیے اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، اگر بولنا ایک گناہ بہتر ہے تو خاموش رہنا 1000 گنا بہتر ہے. میرے معزز اور عزیز بھائیو، اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو غلط مجالس سے اپنے آپ کو بچائیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یہ مدارس ایسے ہیں، یہ مساجد ایسے ہیں، جس انسان کی گفتگو دین کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے وہ دین داروں پہ لان تان کرنے لگ جاتا ہے. اس پہ سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے اس کی کوئی اولاد دین کی طرف نہیں آتی. اگر یہی مساجد، یہی مدارس بند ہو جائیں، کبھی اس بات کو بھی سوچا کریں، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اذان کس نے کہی تھی؟ جب دنیا سے جاتے ہیں کون ہے جو آپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو سنت کے مطابق قبر میں دفن کرتا ہے؟ آپ دنیا میں بھی آئے تو انہی دینداروں نے آپ کو پکڑا. اگر آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو یہی دیندار آپ کو قبر تک پہنچاتے ہیں، آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. کبھی اپنی زبان کو دینداروں سے گدلا نہ کیجئے گا. جو انسان ایسی محافل اٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے، غلط مجلس میں بیٹھنے لگ جاتا ہے، اس کی اپنی زبان بھی خراب ہو کے رہ جاتی ہے. ابن بطال رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الجلیس الصالح ينتفع بمجالسه. جب انسان اچھی مجالس میں بیٹھنے لگتا ہے
اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اچھی گفتگو کرنے لگ جاتا ہے، جب وہ غلط مجالس میں بیٹھتا ہے وہ بھی اپنی زبان کو گدلا کر لیتا ہے، اور کبھی دین داروں پہ اپنی زبان کو بے لگام نہ کریے گا ورنہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ امام ابن مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو انسان احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تو اس بات میں نشاندہی کیا کرتے تھے، لحوم العلماء مسموما، جو علماء کی غیبت کرتا ہے، علماء کا گوشت کھاتا ہے، علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے، من شم مرضا ومن اکل ماتا، جو علماء کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ ایمان کو گدلا کر لیتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب طعن و تشنیع پر آتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔